ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، 5 بنیادی ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بنی الاسلام علی 5، 5 ستونوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان میں سے ایک پلر اور ایک ستون وہ روزہ ہے۔ اب ظاہر حدیث شریف میں جو 5 چیزوں کو اسلام کا ستون قرار دیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کسی انسان کی زندگی میں مسنگ ہے، موجود نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا تو اہتمام کر رہا ہے لیکن روزے کا اہتمام نہیں کر رہا، یا روزے کا تو اہتمام کر رہا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، یا زکوٰۃ کا اہتمام تو کر رہا ہے لیکن حج اس پر فرض ہے، حج ادا نہیں کر رہا، اس کا مطلب وہ 5 ستونوں میں سے کسی ایک ستون میں کمی کر رہا ہے۔ اور اس کو ستون قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ایک چیز پر تکیہ کر کے دوسرے کو چھوڑ دیا کہ چلو میں نمازیں بہت پڑھ رہا ہوں، یا صدقات بہت دے رہا ہوں، یا خرچ بہت کر رہا ہوں، لہٰذا نماز نہ بھی پڑھوں تو مسئلہ نہیں، روزہ نہ بھی رکھوں تو مسئلہ نہیں، تو یہ اس کی بہت بڑی غفلت ہوگی اور غلط فہمی ہوگی۔ یہ 5 کی 5 چیزیں اسلام میں بالکل فرض عین اور لازم ہیں۔ احادیث کے اندر خود قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرض ہے۔ احادیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی فرضیت اور اس کی اہمیت بتائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ جو دنیا میں پچھلے رمضان میں موجود تھے، اس رمضان میں وہ موجود نہیں ہیں۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں دنیا کی ساری دولت دے کر رمضان کا ایک دن حاصل کر سکتا ہوں، تو قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری دنیا کی دولت کو داؤ پہ لگا دیں گے اور کہیں گے کہ ایک نیکی کا موقع دے دیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے رمضان کا، جس میں اللہ تعالیٰ اتنے اپنے خزانوں کو کھول دیتے ہیں مغفرت کے، رحمت کے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس فائدہ اٹھانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم فرض روزوں کا پورا اہتمام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے انسان کو ایک طرح سے چھٹی دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے کہ اس کو بالکل آزادی ہے، بھائی کھاؤ پیو۔ 11 مہینے انسان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے۔ 12 مہینوں میں صرف 1 مہینے کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو 12 کے 12 مہینے رمضان بنا دیتا، فرض کر دیتا کہ روزے رکھنے 12 مہینے کے، تو کون ایسا بندہ تھا جو اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتا تھا کہ یا اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ظاہر ہے اگر اللہ کا حکم ہوتا ہم نے اس کو پورا کرنا تھا۔ یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ سے پوچھتے کہ ایسا کیوں۔ تو اس لیے اس رمضان کا ایک فلسفہ ہے، اس کے پیچھے پورا ایک اسلام کا تصور ہے، انسان کی روحانیت کو جلا بخشنے کے لیے کہ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، اس کو روحانیت زیادہ ملتی ہے۔ انسان کا جسم کھانے سے مضبوط ہوتا ہے اور انسان کی روح کھانا چھوڑنے سے مضبوط ہوتی ہے۔ جن چیزوں سے انسان کو مزہ آتا ہے وہ مزہ اس کے جسم کو آ رہا ہوتا ہے۔ کسی کو اگر میوزک سننے سے مزہ آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے اس کی روح کو بھی مزہ آ رہا ہے، وہ اس کے کانوں کو مزہ آ رہا ہے۔ روح کو مزہ اس وقت آئے گا جب اس میوزک کو چھوڑے گا، اس گانے کو چھوڑے گا۔ تو یہ جتنے مزے کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ جسم کے مزے کی چیزیں، اور انسان جسم اور روح دونوں کا مرکب ہے۔ جب روح انسان سے نکل جاتی ہے تو یہی اس کے کان، آنکھ، ناک سب موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کو کوئی گھر میں نہیں چھوڑتا، اس کو جا کے قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں۔ تو جب اس روح کی اتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں کہ ہماری زندگی کا وجود ہی، ہماری دنیاوی حیثیت کا دار و مدار ہماری روح پر ہے، جسم پر نہیں ہے۔ جب یہ روح نکل جائے گی تو بیٹا اپنے باپ کو گھر میں نہیں چھوڑے گا اور باپ اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑے گا، وہ جا کے قبرستان میں دفن کر کے آئے گا۔ تو اس روح کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔
اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے نوجوان غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے بھائی میں کام کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں دیہڑی لگاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میرا کام مشکل ہے لہٰذا میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جتنے روزے رکھے ہیں وہ سارے گرمی کے موسم میں آئے تھے. سارے رمضان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے وہ گرمی کے موسم میں تھے. اور پھر عرب کی گرمی، وہاں کا جو صحرا ہے تپتا ہوا، وہاں کی گرمی یہاں کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اور پھر ان کے پاس عیش و عشرت کے، رہنے سہنے کے یہ اسباب بھی مہیا نہیں تھے کہ ہمارے پاس پنکھے لگے ہوئے ہیں، گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، بجلی کی سہولت ہے، نہ جانے کیا کیا سہولیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں. ان ساری سہولیات کے باوجود بھی اگر ہم اس چیز کا رونا روئیں تو اگر تھوڑی سی مشقت اس میں نہ ہوتی تو پھر امتحان کس چیز کا تھا؟ پھر تو سارے ہی رکھتے. ظاہر امتحان ہے، اس میں مشقت ہے، تبھی امتحان ہے کہ پتہ چلے کون اللہ کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، کون نہیں کرتا. لہٰذا بات بات پر بغیر کسی ایسے عذر کے جس کو شریعت عذر سمجھتی ہے رمضان کے روزوں کو چھوڑنا، اس میں سستی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کوئی شخص اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کے کفارے میں ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری زندگی روزے رکھنے سے ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں ہوتا. لہٰذا اب ہمارے ہاں کوئی کہتا ہے بھائی میرا امتحان ہے لہٰذا امتحان کی تیاری کر رہا ہوں تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا. معمولی کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا. ان چیزوں کو شریعت عذر نہیں مانتی. شریعت نے اجازت دی ہے ایسے مریض کو کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس روزہ رکھنے سے اس کے مرض بڑھنے کا خطرہ ہو. اس کو ایک ماہر مسلمان ڈاکٹر یہ بات بتائے کہ تمہارے لیے روزہ نقصان دہ ہے، اگر تم روزہ رکھو گے اس سے یا تو تمہارا مرض شدید ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اور یا اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہے یا تمہارے جسم کا کوئی عضو اس سے ضائع ہو سکتا ہے. اگر کوئی ماہر مسلمان ڈاکٹر اس کو یہ سجیسٹ کرتا ہے، ریکمینڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ فی الحال چھوڑ دے، جب اس کو صحت ملے تو بعد میں اس کی قضا کر لے. اسی طرح کوئی شخص مسافر ہے، لیکن مسافر سے مراد جو سفر کی حالت میں ہو. جیسے نماز کے لیے مسافر تو وہ ہوتا ہے نا کہ 15 دن سے کم کی نیت کی ہے تو وہ قصر کی نماز ہی پڑھتا رہتا ہے. لیکن روزے کا یہ مسئلہ نہیں. روزہ اس وقت صرف چھوڑنے کی اجازت ہے جب وہ بس میں، ٹرین میں، حالت سفر میں ہے، اس وقت چھوڑنے کی اجازت ہے. اور یہ بھی اس وقت کہ جب صبح صادق جس وقت ہوئی ہے اس وقت بھی وہ حالت سفر میں ہو. اگر صبح وہ سفر میں نہیں تھا، دن کے دوران کوئی 12 بجے، 11 بجے، 10 بجے وہ سفر پہ نکل رہا ہے، پھر بھی اس کو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح حاملہ خاتون ہے، اس کو اگر ڈاکٹر کہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے. وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، ایسی خاتون کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، شریعت نے اجازت دی ہے. تو یہ چند وہ مخصوص صورتیں ہیں جن میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے اور شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی عذر کے یا اپنے منمانے اور تراشے ہوئے عذر کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ دینا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. ایسے آدمی کو نہ تو افطاری کا مزہ آ سکتا ہے، نہ اس کو عید کا مزہ آ سکتا ہے، نہ وہ رمضان کی فضیلت حاصل کر سکتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو اگر کوئی شخص رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا وہ اللہ سے کیسے مغفرت کروائے گا؟ یہ مہینہ اللہ نے لایا اس لیے کہ ہم اس کے روزے رکھیں. اگر کوئی اس مہینے کے روزے ہی نہیں رکھ رہا تو وہ اللہ سے مغفرت کیسے کروائے گا؟ اور اگر اس مہینے میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی اس سے بڑا بدبخت اس لیے کوئی نہیں کہ اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا دی ہے. اور جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بد دعا دے دیں پھر اس کا کوئی دن اچھا نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی دن سنور نہیں سکتا، اس کی زندگی میں چین اور سکون نہیں آ سکتا. آج ہم ایک معمولی سے آدمی کی بد دعا سے ڈرتے ہیں کہ یار یہ آدمی مجھے بد دعا نہیں دے دے، یہ بھیک مانگنے والا یا مجھے بد دعا نہیں دے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعا سے ہمیں کوئی ڈر نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہ آمین کہا کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسی بدبختی سے بچائے اور ہمیں ان رمضان کے روزوں کا پورا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو کوشش کریں
وہ بچے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک روزہ رکھ سکتا ہے مہینے میں یا 2 روزے رکھ سکتا ہے، اس کی ایسی حوصلہ افزائی کریں، اس کو ایسا ماحول فراہم کریں. اگر وہ بچہ ہے اس پہ فرض نہیں بھی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رکھ سکتا ہے روزے، ایک تو یہ ہے کہ بچہ کمزور ہے نہیں رکھ سکتا، نہ رکھوائیں اسے. شریعت نے فرض نہیں کیا تو کوئی بھی اس پہ فرض نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس کی جسامت، جسمانی ساخت ایسی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں 1-2 روزے رکھ سکتا ہے، کوشش کریں اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو انعام دیں اور اس کو کہیں کہ بھائی آپ روزہ رکھیں، ہم آپ کی روزہ کشائی کریں گے، آپ کو انعام دیں گے، آپ کو جو ہے نا پھولوں کا ہار پہنائیں گے، تاکہ اس کے دل میں ابھی سے یہ شوق پیدا ہو. جب بچپن میں اس کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلوا دی جائے گی، جوان ہوگا تو انشاءاللہ خود ہی رکھے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.